خدشات تو پہلے ہی تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے یہ بہت کمزور ہوگی، لیکن اتنی جلد ختم ہو جائے گی جاوید صاحب، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا، اور آج تو ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ایم او یو تھا اس کو بھی ختم سمجھیں بس۔ یس صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے اوبیسلی ہماری طرح کے جتنے بھی سفارتکاری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا میڈیا سے بھی، اور ہم اوبیسلی یہ سچ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن رہے۔ ہم امید تو باندھے ہوئے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یقین تھا ہم کو کہ جو ایم او یو ہے یہ کنٹینیو کرے گا، بیکاز میری نظر میں اس کے علاوہ جو دوسری آپشن یعنی کہ جنگ کی ہے وہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو ایم او یو تھا بہت محنت کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے اور ہماری جو حکومت کے اراکین تھے، پرائم منسٹر، تمام میں سمجھتا ہوں پوری ٹیم نے مل کر بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک مشکل اور کمپلیکیٹڈ مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ قطر کا بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی کردار تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نے بھی کسی نہ کسی انداز میں اس پروسیس کو سپورٹ کیا، بیکاز سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں بلکہ دنیا بھر میں، کیونکہ اس کی جو اکنامک ریپرکشنز ہیں آبنائے ہرمز کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تمام دنیا کی نظریں جو تھیں وہ اس پہ مرکوز تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یو تھا وہ ایک تعین کرتا تھا اس ڈائریکشن کی، جس ڈائریکشن پہ بڑھ کے ایک مربوط ڈیل بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو ایران کی اکنامک پراسپیرٹی اور پروگریس اور ریکنسٹرکشن کی بھی بات کی گئی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران بھی یہ سمجھے گا کہ تقریباً 47 سال کی جنگ کے بعد اب اگر وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف بڑھ سکیں تو یہ ان کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے اس کی طرف جانے کا۔ تو بہت پر امید تھے ہم، لیکن تشویش تب ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایران کی طرف سے ایک ایسی شپ کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ ایک سویلین شپ تھی، وہ آئل اور گیس لے کر جا رہی تھی وہاں سے، اور اس کے بعد ایک جوابی کارروائی کی گئی امریکہ کی طرف سے۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا، شاید سیٹل ڈاؤن ہو جائے معاملات، لیکن ابھی کل کی جس کا ذکر آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بہت ہی کمپریہنسولی کیا، جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ٹارگٹ کیا گیا کچھ شپس کو، اور کویت میں بھی اور بحرین میں بھی میسائل داغے گئے۔ اب دیکھیے اس میں ایک شپ جو تھی وہ تو قطر کا جھنڈا اس کے ساتھ تھا، یعنی قطر تو وہ ملک ہے جو کہ میڈیشن میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایون جب سوئٹزرلینڈ میں موسٹ ریسنٹ انٹریکشن ہوئی، وہاں پہ قطر کے وزیر اعظم صاحب خود موجود تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا انویسٹڈ تھا قطر بھی اس سارے پروسیس میں۔ تو اگر ان سے آپ کو کسی اس کے روٹ پہ کوئی تحفظ تھا، جس روٹ سے وہ شپ جا رہی تھی، تو آئی تھنک اتنی ڈائریکٹ کنیکشنز یا ڈپلومیٹک گڈ ول تو تھی ایران اور قطر کے درمیان کہ وہ اس کو ٹیلی فون اٹھاتے بات کر لیتے۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا سر، بالکل یہی بات جو ہے یہ قطر اور سعودی عرب بھی یہی موقف رکھتے ہیں، لیکن سر بہتر نہیں تھا کہ اسلام آباد ایم او یو کی ثالثی کمیٹی کو بھی بیچ میں ڈالا جاتا، جیسا کہ طے بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ اگر کہیں پر لگے گا کہ کوئی ڈیڈ لاک آ رہا ہے یا سچویشن بگڑ رہی ہے تو اس کمیٹی کو پھر بیچ میں ڈالا جائے گا، اس سے بات کی جائے گی۔ ایسا کیوں نہیں کیا گیا اور دونوں طرف سے نہیں کیا گیا، ویٹ ہی نہیں کیا گیا سر؟ جی یہ انفارچونیٹ ہے، دیکھیے، لیکن اب دیکھیں آپ اگر ویسے بھی خدا نخواستہ کسی دو فریقین کے درمیان کوئی مختلف نقطہ نظر پر جھڑپ ہو جائے تو اگر کوئی بیچ میں ثالث ہوتا ہے وہ تو کوشش کر سکتا ہے، سنسیئرلی ڈٹرمن ایفرٹس کر سکتا ہے، جس طرح پاکستان نے کی، قطر نے کی، دنیا بھر نے اس کو اپریشیٹ کیا پاکستان کی کاوشوں کو، لیکن الٹیمیٹلی تو وہ دو فریقوں پر مبنی ہے نا، وہ کس طرح سے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اوبیسلی آپ کسی حد تک ان کو کنونس کر سکتے ہیں، ان کو مذاکرات کے میز پہ لا سکتے ہیں، لیکن آپ ہینڈ ہولڈنگ کب تک کریں گے؟ اوبیسلی اگر دونوں طرف سے انٹینشنز جو ہیں وہ ایسی نہ ہوں تو پھر مشکل لگتا ہے۔ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ یہ ایم او یو از آلموسٹ ڈیفنکٹ، تو یہ ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی تھوڑی بہت امید کی کرن ہے تو اس کو ہمیں ضرور اویل کرنا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا اگر جو ثالثی کے اندر انوالو جو لوگ ہیں، لیکن دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا تھا، ثالث پاکستان کے ساتھ ساتھ قطر بھی ہے۔ آپ قطر کے جھنڈے والی شپ کو اگر آپ ثالث کی ہی شپ کو ٹارگٹ کیا نا آپ نے، تو پھر افسوس ہی کر سکتے ہیں آپ، کمیٹی کیسے بات کرے اگر آپ ان پہ حملہ کریں گے تو۔